نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی خاتون کا یہ سوال ہے کہ عورت کی نماز کی قبولیت میں کون سی چیز رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے؟ جو سوال مجھ تک آیا ہے وہ تو یہی ہے، اور اس سے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے اس کے مطابق میں اللہ کی توفیق سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ خواتین نماز جب پڑھتی ہیں تو سب سے پہلی بات ان کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپیں، بڑی چادر لیں جس سے ان کا پورا جسم اچھی طرح ڈھانپا ہوا ہونا ضروری ہے، سر کے بال بھی اس میں ڈھانپے ہوئے ہوں، باقی جسم بھی اس کے اندر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اور پاؤں تک پورا جسم کپڑے کے نیچے ہونا چاہیے۔ ایسا کپڑا استعمال کریں کہ نماز میں ان کے جسم سے کا کوئی حصہ بھی کپڑے سے باہر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت جوان ہو جائے، بالغ ہو گئی، اب وہ نماز پڑھے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ کہ سر پر دوپٹہ نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ سر اچھی طرح ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ کتنا ڈھانپا ہونا چاہیے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت اپنے بالوں کو ڈھانپے بغیر نماز پڑھتی ہے، اس کے بال باہر لٹک رہے ہوتے ہیں، نکلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سر عورت کا جو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے وہ کس حد تک ڈھانپا ہوا ہو کہ اچھی طرح اپنے دوپٹہ یا رومال یا جو بھی چادر اس نے اوپر کر رکھی ہے اس کو اس انداز سے اچھی طرح لپیٹے کہ اس کے سر کے کوئی بال بھی نظر نہ آ رہے ہوں، باہر لٹکے ہوئے نہ ہوں۔ لہذا خواتین کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح ڈھانپیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اڑتی ہوئی خوشبو لگا کر نماز کے لیے نہ آئے، چاہے وہ مسجد بھی اگر آ رہی ہے تو اڑتی ہوئی خوشبو لگا کر نہیں آئے گی۔ اڑتی ہوئی خوشبو کا جہاں تک سوال ہے، نماز کے علاوہ بھی عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑتی ہوئی خوشبو لگانے سے منع فرمایا۔ اڑتی ہوئی خوشبو سے کیا مراد ہے؟ ایسی خوشبو کہ کسی عورت نے لگائی ہوئی ہو اور دوسروں کو بھی وہ خوشبو آ رہی ہو، اس سے مراد اڑتی ہوئی خوشبو ہے۔ اب یہاں یہ ایک سوال آتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے پسینے کے اندر اتنی سمیل ہوتی ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل مارکیٹ کے اندر ایسے سپرے موجود ہیں کہ جو انسان کے پسینے کی جو بو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو ایسا سپرے استعمال کرے کہ اس کے پسینے کی سمیل دوسروں کو نہ پہنچے، اس کو خود بھی نہ آئے۔ لیکن ایسی خوشبو جو دوسرے کے ناک تک پہنچ رہی ہے، دوسرے کو محسوس ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے اڑتی ہوئی خوشبو لگانے سے منع فرمایا ہے، آپ نے اس کو حرام قرار دیا۔ جہاں تک سوال کا حصہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اگر کوئی شخص اڑتی ہوئی خوشبو لگا کر مسجد بھی آتی ہے تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل نہ کر لے، کہ غسل کرے گی اس کے جسم سے وہ خوشبو ختم ہوگی پھر وہ نماز پڑھے۔ لیکن اڑتی ہوئی خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے ہٹ کر ویسے بھی عورت کے لیے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ خواتین اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک، چہرہ آگے سے کھلا ہوا ہوگا لیکن سر سے پاؤں تک اپنے پورے جسم کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر ڈھانپ کر جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ بعض خواتین نماز پڑھتی ہیں تو ان کے پاؤں کے ٹخنے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹخنے جو ہیں ان کے سطر کے اندر شامل ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ ان کے ٹخنے نماز کی حالت میں ننگے نہ ہوں۔ مردوں کو ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، عورتوں کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم ہے، اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ گھروں کے اندر عام حالات کے اندر بھی خواتین کو ٹخنے ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے۔
اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپیں، اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح لپیٹیں اور خوشبو، اڑتی ہوئی خوشبو لگائے بغیر جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ اور آخری بات کہ آپ نے جو سوال کیا، اس سوال کا یہ حصہ تھا کہ عورت کی نماز کی قبولیت میں کیا چیز رکاوٹ ہے، تو آخری بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسی عورت جو رات کو خامند سے ناراض ہو کر، خامند کو اپنے سے ناراض کر کے سوئے، ایسی عورت اگر نماز پڑھتی ہے، خامند کی ناراضگی کی حالت میں پڑھتی ہے، اس کا خامند اس سے ناراض ہے، وہ خامند کے ساتھ ناراض ہے، تو ایسی عورت کی نماز قبولیت تو بہت دور کی بات رہی، اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ کیا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کی جاتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لہذا کوشش اس بات کی کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنے جسم کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں، لپیٹ کر نماز پڑھیں، بغیر خوشبو لگائے نماز پڑھیں۔ ایسی خوشبو آپ استعمال کر سکتی ہیں کہ جو صرف اور صرف آپ کے پسینے کی بو کو ختم کر دے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ خاتون اپنے خاوند کے ساتھ ناراض ہے، اس کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے اپنے خاوند سے راضی رہے، خاوند اس سے راضی رہے اور پھر وہ اعمال کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر اللہ اس کی نماز کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔